یقین جانیے اگر یہ بچیاں دین سے دور رہی، یہ دین کو بیچ کر کے ارتداد کے ہوا میں الجھ گئی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں اس بچی سے پوچھیں گے آپ بھی اللہ کی بات پر سے نہیں بچ سکتی ہے، سب سے پہلے یہ بچی اپنے ماں باپ کے طرف انگلی اٹھائے گی کہ اسی نے ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ بچی جو مٹی کی شکل میں ہے اس کو تراش کر کے سونا بنا دے، یقیناً یہ استاد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گارجینوں کی بھی ذمہ داری ان کے سر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں سے تعلیم کے تعلق سے محبت نہیں ہے۔ یوں ہی معاشرہ، رواج اور سماج کو دیکھ کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا لوگ پڑھا رہے ہیں ہم بھی پڑھا دیں، لوگ اپنی بیٹیوں کی زندگی کو متعین کرنے کے لیے اگر رشتہ آئے گا تو لوگ کہیں گے پڑھی لکھی نہیں ہے اس لیے کچھ تو پڑھنا لکھنا آ جائے گا، ثنا، درود شریف، تعوذ، تسمیہ، الحمدللہ یا جو ضروری باتیں ہیں یہ سب سیکھ لے گی، اور سیکھنے کے بعد جب رشتہ آ جائے گا چھوڑ۔ عام طور سے گارجینوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہیں میری ماں اور بہن ہے، اور میں گارجین حضرات سے بطور خاص یہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہ مقصد ہے تو آپ اس مقصد میں ناکام ہیں۔ آپ پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی بچی کو کسی نہ کسی حد تک پڑھائیں گے، اس کو اچھا انسان بنائیں گے۔ اور ماحول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے اندر اگر دین آئے گا تو نسلوں میں دین آئے گا۔ ایک مرد کو پڑھائیں گے گویا کہ ایک فرد کو پڑھائیں گے، ایک عورت کو پڑھائیں گے گویا کہ ایک کنبہ، ایک خاندان کو پڑھا دیں گے۔ تو ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی، ایک عورت اگر دیندار ہوگی، ایک عورت اگر عالمہ ہوگی تو یقین جانیے پورا خاندان، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پوری بستی، پورا شہر، پورا ضلع پڑھا لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر وہی عورت جاہل رہ جاتی ہے، علم سے کوری ہے، بے دین ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے، تو وہ اپنے گھروں کو بھی برباد کرے گی، اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کرے گی، اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرے گی، اور پوری بستیوں کے لیے سکون کو حقارت بنا کر کے رکھ دے گی وہ عورت۔ تو عورت اگر زیور علم سے آراستہ ہوتی ہے، عورتوں کے اندر اگر دین ہے تو یقین جانیے ہمارا گھر بھی دیندار ہوگا، ہمارے بچے بھی دیندار ہوں گے، اور ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچہ بھی وہی عورت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو کس نے جنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے جنا؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام اس سورہ زمین پر پیدا ہوئے، اس کو کس نے جنا؟ یہی ماں ہے، یہی عورتیں ہیں جس کے کوکھ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ لہٰذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ دین کے تعلق سے اپنی بیٹیوں کے متعلق لاپرواہی کو چھوڑ دیں اور کڑی نگاہ رکھیں، تربیت کے معاملے میں بھی اور دینی پرورش اور دینی تعلیم کے معاملے میں بھی کڑی نگاہ۔ لیکن بدرجہ مجبوری یہ بات کہی جاتی ہے کہ دینی تعلیم کے تعلق سے ہمارا جو نظریہ ہے اس نظریے کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ وہی بچی اگر کوچنگ میں جاتی ہے تو 500 روپیہ یا 1000 روپیہ ہم خوشی خوشی ادا کر دیتے ہیں، اور اسی بچی کو اگر ہم قرآن پڑھانے کے لیے ایک حافظ قرآن کو رکھتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے ایک حافظ قرآن کو رکھتے ہیں، تو 200 روپیہ یا 500 روپیہ دینے کے لیے ہم مہینہ در مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ تک ٹالتے رہتے ہیں۔ یقین جانیے اگر یہ بچیاں دین سے دور رہی، یہ دین کو بیچ کر کے ارتداد کے ہوا میں الجھ گئی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں اس بچی سے پوچھیں گے آپ بھی اللہ کی بات پر سے نہیں بچ سکتی ہے، سب سے پہلے یہ بچی اپنے ماں باپ کے طرف انگلی اٹھائے گی کہ اسی نے ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا، ہمیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے 1000 روپیہ دے کر کے اس کا انتظام و انصراف کرتی تھی، لیکن ہمیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کو صرف 500 روپیہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ بدرجہ مجبوری میں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، اپنے دین کو نہیں سیکھا، نماز کا کیا طریقہ ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، ان تمام سے میں بے بہرا رہی۔ لہٰذا اے اللہ جہاں میری غلطی ہے، میری ماں کی بھی غلطی ہے، میرے باپ کی بھی غلطی ہے، اگر مجھے جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں تو میری ماں کو بھی پھینکیے، میرے باپ کو بھی پھینکیے۔ یقین جانیے اس دن ہم نہیں بچ سکتے ہیں اللہ کے باز پوچھ سے۔ اس لیے اگر ہم آج تک
سستی اور کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم اپنی سستیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کریں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.